یاد رکھیے، میں آپ کو بتا دوں، جس کو اللہ نے مال دیا ہے زیادہ، جس کو بھی اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، وہ اس موقع پر سورہ قصص کی یہ آیتیں کھول کر 5 نصیحتیں ہیں مالداروں کے لیے، ان 5 نصیحتوں کو کبھی نہ بھولیں، جو 5 نصیحتیں قارون کو کی گئی تھیں۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ دولت کے آ جانے کے بعد تکبر دولت کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر آتا ہے، غرور، تکبر، فخر، یہ دولت کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر کے آتا ہے۔ بہت زیادہ اس بات کے چانسز ہوتے ہیں جب دولت آ جائے کہ تکبر بھی آ جائے، اکڑ آ جائے۔ اور تکبر کہتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق بات کو قبول نہ کرنا، نہیں جی میں نہیں مانتا، بس بھائی ماننی پڑے گی، یہ بات ہے، یہ بالکل تصدیق ہوگی، بھائی میں نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں تکبر، میں سوار ہو جائے، یا دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ یہ ہے تکبر کی 2 تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ دوسری نصیحت قرآن میں اللہ نے فوراً یہاں پر کی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس دنیا سے آخرت کو کماؤ۔ یعنی کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ تمہارے پاس آخرت کو کمانے کے بہت سارے مواقع ہیں، اس دولت کے ذریعے سے تم بہت آخرت کما سکتے ہو، ہمدردی کر سکتے ہو، خیرخواہی کر سکتے ہو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہو، تم غریبوں کو گھر دے سکتے ہو، غریبوں کا راشن دے سکتے ہو، غریبوں کو کپڑے پہنا سکتے ہو، تم شادیاں کروا سکتے ہو، دولت ہے، اور اس دولت کے ذریعے سے تم اپنا دین بہت سارا کما سکتے ہو، آخرت بہت ساری کما سکتے ہو، لیکن تم بس جمع ہو جائے اور جمع ہو جائے اور جمع ہو جائے، اسی میں لگے رہے۔ دوسری نصیحت کی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس دنیاوی دولت سے آخرت کو کما لینا۔ تیسری نصیحت، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں دنیاوی جو آرائش، زیبائش اور دنیاوی نعمتیں ہیں اس میں بھی اپنا حصہ نہیں بھولنا، یعنی کہ بالکل فقیر بن کے بیٹھ جاؤ اور سامنے والے کو بنگلے کا مالک بنا دو، ایسا نہیں۔ اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے، ان سب کا خیال رکھو اس دولت سے۔ اور چوتھی نصیحت، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کیا اللہ کا انداز ہے، احسان کے ساتھ چلو جس طرح اللہ تیرے ساتھ احسان کے ساتھ چلا۔ احسان کا معنی آپ سب جانتے ہی ہیں، دین میں احسان کچھ اور ہے، دنیا کے اندر احسان کچھ اور ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، صرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھوں، جتنی مزدوری، جتنا کام تھا اتنی مزدوری دے دی، یہ عدل ہے، لیکن کچھ اوپر سے دے دینا یہ احسان ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، جتنا کام اتنی مزدوری، جتنی محنت اتنا محنت، لیکن اس محنتانے سے بڑھ کر کچھ زیادہ دے دینا یہ احسان ہے۔ کہا احسان کے ساتھ چل، اس لیے کہ تیرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ ارے میں کیوں چلوں احسان کے ساتھ؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ تیرے ساتھ احسان کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ بھی اتنا دے دیتا جتنا تو، جو تیری اوقات تھی تجھے تیری اوقات سے بڑھ کر اس نے دیا ہے، تیری محنت سے بڑھ کر اس نے دیا ہے، تیری کمائی سے بڑھ کر اس نے دیا ہے، تو بھی لوگوں کو ان کی محنتوں سے بڑھ کر دیا کر۔ 4 نصیحتیں، اور 5ویں نصیحت کی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اپنے پیسے کے گھمنڈ میں رہ کر زمین کے اندر فساد برپا نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے بھی بغاوت کی، بہت ظلم کیا، فرعون کے ساتھ مل گیا، بنی اسرائیل کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کو مارا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، اور پھر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام بھی لگوایا۔ ایک عورت نے کہا کہ موسیٰ تقریر بعد میں کرنا، پہلے رات کی میری اجرت تو دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام خطبے سے فارغ ہوئے، سجدے میں گر گئے، اللہ سے دعا کی،
اللہ نے فرمایا موسیٰ کہو تو میں زمین تمہارے حوالے کر دوں، جو چاہو زمین سے کام لے لو، کہو تو میں آسمان تمہارے حوالے کر دوں، جو چاہو آسمان سے کام لے لو۔ آسمان سے کہو کہ پتھر برسیں تو آسمان سے پتھر برسیں گے، جو چاہو میری مخلوق سے کام لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، اس کو اللہ سے ڈرایا، کہا تجھے اس ذات کی قسم جس نے 7 آسمان بنائے، اس ذات کی قسم جس نے اندھیرے سے سورج کو نکال کر اندھیرے کو سویرے سے بدل دیا، اس ذات کی قسم جس نے سمندروں کو رواں اور دواں کر دیا، مجھے بتا کہ یہ مجھ پر الزام کیوں لگا رہی۔ وہ ڈر گئی، اس نے کہا مجھے اتنے پیسے دیے تھے قارون نے۔ قارون سے پوچھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے، اللہ نے تو اجازت دے دی تھی اور اللہ نے یہ اختیار دے دیا تھا وقتی طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ارض خذی ابتلعیہ، اس کو نگل لے، اس کو پکڑ لے۔ اللہ کا قرآن کہتا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، وہ دھنسنا شروع ہو گیا، ٹخنوں تک دھنسا، گھٹنوں تک دھنسا، چیخنے لگا، آوازیں دینے لگا، یا موسیٰ یا موسیٰ کہنے لگا، پکارنے لگا، او میرے بھائی، او میرے موسیٰ، او میرے چچا زاد بھائی، کیا چاہیے مجھ سے لے لے، میرا خزانہ بھی تیرے حوالے، یا اللہ اس کے ساز و سامان کو بھی پکڑ لے۔ زمین نے اس کے ساز و سامان کو اور خزانے کو بھی پکڑ لیا۔ ابتلعیہ، زمین اس کو نگل رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھنس رہا ہے اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پکار رہا ہے، اور یا موسیٰ یا موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام زمین کو بار بار حکم دے رہے ہیں ابتلعیہ، اس کو نگل لے، اس کو پکڑ لے۔ اور جب زمین نے اس کو نگل لیا تو اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ ما اقسا قلبک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا دل اتنا سخت ہے، تمہیں اس پر رحم نہیں آیا؟ اور پھر حدیث کے الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ وعزتی وجلالی لو استغاث بی لاغثتہ، اے موسیٰ تو یہ تجھے ہی پکارتا رہا بدبخت، اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ کرتا رہا، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لو استغاثنی لاغثتہ، اگر ایک دفعہ موسیٰ نہیں کہتا، موسیٰ کے رب کو پکار لیتا تو میں اس کی فریاد رسی کر لیتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو لہذا بغی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو بھی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تمام گناہوں سے بچائے، خصوصاً وہ گناہ کہ جن کی سزا دنیا بھی مل کر کے رہتی ہے مرنے سے پہلے، اللہ ان گناہوں سے بھی بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔